حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا شروع نکل دیا چو کرنا چاہتے ہیں والصلاة والسلام على كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا وسلم عليك يا حبيبي پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا رب کو مولا کے اونچی شان آ گیا سبحان اللہ پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا شان آ گیا پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا رب کو لے کے اونچی شان آ گیا روزے فرض کیتے مولا ماہ رمضان دے سنی میں سناوا تینوں حکم رحمان دے سنی میں سناوا تینوں حکم رحمان دے رب کو لے کے اونچی شان آ گیا رب کو لے کے اونچی شان آ گیا پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا رب کو لے کے اونچی شان آ گیا زندگی دے جدوں سارے ساتھ ٹوٹ جان گے نیکیاں تے عمل سارے یاد آن گے زندگی دے جدوں سارے ساتھ ٹوٹ جان گے نیکیاں تے عمل سارے یاد آن گے نیکیاں تے عمل سارے یاد آن گے توبہ کر لو رب دا فرمان آ گیا توبہ کر لو رب دا فرمان آ گیا رب کو لے کے اونچی شان آ گیا سبحان اللہ سارے پل پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا رب
साल बाद रब दा मेहमान आ गया साल बाद रब दा मेहमान आ गया रब कोलो लगे ऊंची शान आ गया प्यारा प्यारा माहे रमजान आ गया रब कोलो लगे ऊंची शान आ गया हर किस्म की अमल सलात तारीफ तौसीफ उस अल्लाह वहदहू ला शरीक जल्ला मजदूहुल करीम दी ज़ाते अक़दस दे वास्ते कि जिसने सानू अशरफुल मखलूकात पैदा फरमाया लखां ते करोड़ां दुरूद व सलाम नबी दो आलम सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म ताजदार मदीना सुरूर कलबुसीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर व मुअम्मर पसीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम दी ज़ाते अक़दस दे वास्ते कि जिन्हां ने कल रोज़े क़यामत सारे गुनाहगारां दी शिफाअत करके सानू जन्नत दा हकदार बनाओ साथियों मुख्तलिफ मौसम होंदे ने कटाई के मौसम के अंदर फसल की कटाई की जाती है मौसम बहार के अंदर इसको फलों का मौसम आख्या जाता है गर्मी के मौसम के अंदर गर्मी लगती है सर्दी के मौसम के अंदर सर्दी लगती है अल्लाह ताला सानू ऐसा मौसम अता फरमाने वाला है जिस मौसम के अंदर बख्शिश होने वाली है मग़फ़िरत वाला मौसम माह रमज़ान माह सियाम अल्लाह ताला सानू अता फरमाने वाला है इस महीने की अज़मत इस महीने की शान से क्या ही कहने ने सुभान अल्लाह प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया जदों इस महीने की पहली रात आती है जेड़ी कि आज की रात आने वाली है सुभान अल्लाह हुजूर फरमाते हैं कि इस महीने की पहली रात के अंदर अल्लाह ताला अपने बंदियां ते नज़र रहमत फरमाता है और जिस बंदे के अल्लाह ताला एक बारी प्यारे करीम आका फरमाते हैं अल्लाह ताला जिस बंदे ते नज़र रहमत फरमा लवे ना उस बंदे ते जहन्नम दी आग हराम हो जाती है सुभान अल्लाह अल्लाह ताला सानू इस महीने दी अज़मतां शाना समझण दी तौफीक अता फरमाए कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर आयत मुकद्दसा तिलावत की उस आयत करीमा के अंदर भी अल्लाह ताला ने ऐसे ही महीने की अज़मत बयान फरमाई जरा पढ़िए कुरान का ऊंची बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खालिक़े कायनात वहदहू ला शरीक मौला करीम में कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान
ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ سارے صحابی شانہ والے نے، سارے صحابی عظمتاں والے نے، پر کسی صحابی کا نام لے کے اللہ کریم نے قرآن پاک وچ مخاطب نہیں فرمایا۔ ایک صحابی ایسے نے جنہاں دا نام نامی اس میں کرامی لے کے اللہ نے قرآن وچ مخاطب فرمایا ہوئے، انہاں دا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ فلما بلغ زید، حضرت زید بن حارثہ دا نام لے کے اللہ نے قرآن وچ مخاطب فرمایا ہوئے۔ عورتاں ساری عورتوں دی عظمت اللہ نے قرآن وچ بیان فرمائی ہے، پر کسی عورت دا نام لے کے اللہ نے قرآن پاک وچ مخاطب نہیں فرمایا، سوائے ایک بی بی تو جنہاں دا نام نامی اس میں گرامی حضرت بی بی مریم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مریم، عیسیٰ ابن مریم، مریم دا بیٹا عیسیٰ، مریم علیہ السلام دا نام لے کے اللہ نے قرآن وچ مخاطب فرمایا ہے۔ صحابیاں دے وچوں حضرت زید بن حارثہ دا نام آیا، عورتوں دے وچوں بی بی مریم دا نام آیا، اے مہینیاں دے وچوں ماہ رمضان دا نام قرآن وچ آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ، سارے نام، سارے مہینے سونا والے، اور کسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مخاطب نہیں فرمایا۔ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا نام نامی اس میں گرامی لے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ بیان فرمایا۔ کہ میں قرآن کو پوچھا کہ قرآن تیری کی عظمت ہے، تیری کی شان ہے، تو کدوں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے مہینے کی شان اس طرح بیان فرمائی۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا اے رمضان دا وہ مہینہ جن دے وچ اسی قرآن نازل فرمایا۔ پھر کہنا پڑے گا اے رمضان دے قرآن دی نسبت اللہ کریم نے ایسی بیان فرمائی ہے۔ رمضان قرآن وچ آیا تے قرآن پوچھا تو کدوں آیا؟ قرآن اللہ نے فرمایا انزل فیہ القرآن، سارے مہینوں کو لگا کر کے رمضان دی انوکھی شان بیان فرمائی۔ رمضان دا نام لے کے قرآن پاک وچ بیان فرمایا۔ رمضان قرآن وچ آیا ہے، قرآن رمضان وچ آیا ہے۔ سبحان اللہ، رمضان قرآن وچ آیا ہے، قرآن رمضان وچ آیا ہے۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بیٹے سن، اور اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹیاں دے وچوں حضرت یوسف نبی نال انوکھا ہی پیار سی۔ حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اسی طرح مہینے 12 ہی نے، مگر 12 مہینیاں دے وچوں اللہ تعالیٰ کو اس مہینے رمضان دے نال بڑا ہی پیار ہے۔ جس میں اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پا لیا، اپنے بیٹے حضرت یوسف نبی کے صدقے باقی 11 بیٹیاں دے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ جس طرح اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کے صدقے باقی 11 دے گناہ معاف فرما دیتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی مہینے ماہ رمضان کے صدقے باقی 11 مہینیاں کے گناہ معاف فرما سکتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی شان اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس مہینے کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ایمان والوں اس مہینے کے روزے تمہارے تے فرض کر دیں گے۔ اس مہینے کے روزے تمہارے تے فرض کیتے ہیں، کیوں کیتے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بنو، تاکہ تسی پرہیزگار بنو۔ اس مہینے کے روزے اس واسطے فرض کیتے تاکہ بندہ متقی بنے،
بندہ ایمان والا بنے، بندہ پرہیزگار بنے۔ عرض کی تھی مولا جب پرہیزگار بنیے تو کی دے گا؟ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے ہی پرہیزگار ہے۔ باتیں کمرے میں بیٹھا ہوئے، روزہ اس کے رکھے ہوئے، ان کے سامنے ہر قسم کی نعمت پئی ہے، کھانا بھی موجود ہے، پھل بھی موجود ہے، ہر طرح کی نعمت موجود ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا مگر وہ بندہ کھانا نہیں۔ کیوں کہ اس کو پتہ ہے کہ بے شک کوئی نہیں دیکھنا پیا، مگر ایک ذات ایسی ہے بے جیڑی مینوں اتنے بھی دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اے مہینے فرض، اس مہینے کے روزے فرض ہی اس واسطے کیتے گئے کہ اے انسان تیری پریکٹس ہو جاوے، تیرا پریکٹیکل ہو جاوے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے مہینے کے اندر مینوں دیکھ رہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ پورا سال مینوں دیکھ رہے۔ جس طرح تو ماہ رمضان کے اندر کھان پین تو بچ گیا، حلال چیزوں تو بچ گیا، اسی طرح باقی 11 مہینے کے اندر حرام چیزوں تو بچ گیا۔ اور یہ قرآن سبحان سبحان اللہ۔ رب کا نام وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ رکھ متقی بنے گا، متقی بنے گا تو اللہ کا ولی بن جائے گا۔ حضرت گرامی یہ روزے سن متقی بنانے واسطے آ رہے ہیں، یہ روزہ بندے تے رب دی صلح کرانے واسطے آ رہے ہیں۔ کس سے روزہ دار کا روزہ افطار کراوے گا؟ اللہ تعالیٰ انہوں آب کوثر دے جام پلاوے گا، روزے کوثر دے جام پلاوے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑا بندہ اتنی طاقت نہ رکھدا ہوئے وہ کی کرے؟ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، یہ فضیلت صرف اس بندے واسطے نہیں جڑا بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھلاوے، پیٹ بھر کے افطاری کراوے، بلکہ فرمایا کہ یہ فضیلت اس بندے واسطے بھی ہے جڑا بندہ ایک کھجور نال دودھ دے ایک گھٹ دے نال اسے روزہ افطار کراوے گا، اللہ تعالیٰ یہ فضیلت انہوں بھی عطا فرما چکے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم دی حدیث پاک، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الخمس
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن لنجتنب الكبائر أو كما قال عليه السلام. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الخمس پانچ نمازاں والجمعۃ الی الجمعۃ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک ورمضان الی رمضان ایک رمضان دوسرے رمضان تک جنہوں کے بندہ مکفرات ما بینہن لنجتنب الکبائر فرمایا جے بندہ کبیرہ گناہ تو بچ جاوے ایک رمضان دوسرے رمضان تک ایک جمعہ دوسرے جمعے تک تے پنجے نمازاں ایک نماز دوسری نماز تک سارے صغیرہ گناہ دا کفارہ بن جاندے نے. بندہ کبیرہ گناہ تو بچے زنا تو بچے شراب تو بچے کبیرہ گناہ تو بچن والا ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک جنہیں بھی صغیرہ گناہ نے انہاں دا کفارہ بن جاندے ہیں. سارے امام ایک نہیں فرمایا گا لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا سارے پڑھ لے کے بہار رحمت رمضان میں آ گیا. رمضان کا مہینہ ہے رحمتاں برکتاں تے بہاراں لے کے آ رہے ہیں کہ نہیں سبحان اللہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. سارے پڑھو نا لے کے بہار رحمت رمضان میں آ گیا لے کے بہار رحمتی رمضان آ گیا دل نو ملی راحت رمضان آ گیا دل نو ملی راحت رمضان آ گیا. کریم آقا نے فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم فرمایا اے میرے صحابہ تہاڈے کول ایک عظیم و شان مہینہ آون والا وے شہر مبارک اے برکت والا مہینہ آون والا ہے وہو شہر فیہ لیلۃ فیہ خیر من الف شہر فرمایا اس مہینے دی عظمت اس مہینے دی شان ایک پاسے اس مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات دی ایسی عطا فرمائی ہے اس ایک رات دی عبادت جڑا بندہ سچے دل نال کر لیندا ہے اس رات دے اندر جا کے گزار لیندا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا اس مہینے دی شانت ایک پاسے اس ایک رات دی عبادت دا ثواب اللہ تعالیٰ 1000 مہینیاں نالوں بہتر فرما چھڈدا ہے. سبحان اللہ. ایک رات دے اندر 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب ملے گا 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب ملے گا. اس رات دے اندر ہویا کی فرمایا تنزل الملائکہ جس رات دے اندر فرشتے آ جائیں وہ 1000 مہینے تو افضل ہے. فرمایا کیونکہ اس رات فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے اس رات قرآن نازل ہویا ہے اس واسطے 1000 مہینے تو افضل ہے. میں قربان جاواں جس رات فرشتے آ جان اور 1000 مہینے تو افضل ہو جاوے تے جس رات نبیاں دا سردار آوے سبحان اللہ. اونچی گل کے بول سبحان اللہ. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی وجہ تو یہ ساری عظمتاں یہ ساری شاناں سانوں ملیاں نے. پیارے کریم آقا دنیا تے تشریف نہ لے آندے سانوں ماہ رمضان بھی نہیں سی ملنا اے قرآن بھی نہیں سی ملنا. ساڈا ایمان ہے ساڈا عقیدہ ہے سانوں قرآن ملیا تے حضور دا صدقہ ماہ رمضان ملیا.
تے حضور دا صدقہ بلکہ رب رحمان بھی ملیا تے پیارے کریم آقا دا صدقہ ہی ملیا اس رات فرشتے نازل ہو جان اس رات یہ شان ہے فرمایا 1000 مہینے تو افضل اس ایک رات دی عبادت دا ثواب ہے وہ بھی اس مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما چھڈیے پھر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے غلاموں جب ماہ رمضان دی پہلی رات بھی آ جاتی ہے جیڑی اج والی رات آون والی ہے قربان جاواں میرے ملت دے نوجوانوں میرے دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ تعالیٰ دا جنہ بھی شکر ادا کیتا جاوے تھوڑا وے یہ پھر شانہ والا مہینہ عظمت والا مہینہ ساری زندگی دے وچ آ رہا ہے بڑے ایسے ساڈے نمازی میرے پچھلے سال ماہ رمضان وچ موجود سن پر ہن نظر نہیں آ رہے ساڈے نمازی سامنے بیٹھ کے جمعہ سننے والے بابا میاں محمد وارث اور ماہ رمضان وچ نظر نہیں آ رہے اللہ انہاں دی بخشش فرماوے میرے کریم آقا نے تو میرے کریم آقا نے فرمایا جس ویلے ماہ رمضان دی پہلی رات آ جاندی ہے اللہ تعالیٰ فرشتیاں نوں حکم ارشاد فرما دیندا ہے او فرشتے عرض کیتی اعلی حکم ہوئے اللہ نے فرمایا فتحت ابواب السماء اے فرشتوں آسماناں دے دروازے کھول دیو اے فرشتوں ماہ رمضان آ گئے آسماناں دے دروازے کھول دیو اگے فرمایا فتحت ابواب الجنہ اے فرشتوں وہ جنت دے دروازے بھی کھول دیو عرض کیتی یا اللہ اور کی حکم ہے اگے فرمایا وَحُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَهَنَّمِ فرمایا فرشتوں جنت دے دروازے کھول دیو تے جہنم دے دروازے بند کر دیو یا نہ ہوا کیے فرمایا نہ پوچھو فرشتوں بڑی شان والا مہینہ ماہ رمضان آ گیا عظمت والا مہینہ رمضان آ گیا وے پھر میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرما دے اے فرشتوں وَسُلْسِتِ الشَّيَاطِينَ فرمایا شیاطین تے انہاں دے چیلے چمچیاں نوں شیطاناں نوں جکڑ دتا جاوے انہاں نوں بن دتا جاوے کیونکہ میرے حبیب دی امت دے عظمت والا مہینہ ماہ رمضان مہینہ جس دا پہلا عشرہ مغفرت دوسرا رحمت تیسرا جہنم تو آزادی دا وے ایک مہینہ رحمتاں تے برکتاں لے کے آ رہا ہے لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا سارے پانو سارے اپنی حاضری لگوا لو لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا دل نو ملی راحت رمضان آ گیا دوزخ دے سارے بوئے بند کر دیتے گئے دوزخ دے سارے بوئے بند کر دیتے گئے کھولی گئی ہے جنت آ گیا کھولی گئی ہے جنت رمضان آ گیا لے کے بہار رحمت لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا دل نو ملی راحت رمضان آ گیا دل نو ملی راحت اس مہینے کے اندر اللہ کریم نے سارے واسطے روزے فرض کیتے اور اس مہینے کی عظمت کی کیا ہی بات ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب ماہ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، اس مہینے کے پہلے دن اللہ تعالیٰ ایک روایت پہ 70,000 آتا ہے، ایک روایت پہ 70 لاکھ بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 لاکھ ایسے بندیاں کی بخشش فرما دیتے ہیں جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہوئی ہے ہر دن کے اندر، اور جنہیں پورے ہفتے کے اندر اللہ تعالیٰ جنہیں بندیاں کی بخشش فرمانے جب جمعہ المبارک کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ جمعے والے دن پورے ہفتے کے برابر جنہاں کو جہنم تو آزادی فرمائیے، جمعے والے دن انہیں سارے کو جہنم تو آزادی کو دن فرما دی۔ اتنی شان، اتنی عظمت اس مہینے کے اللہ کریم نے بیان فرمائی، اور پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اس مہینے کا روزہ رکھتا ہے نا، ایک روزہ رکھتا ہے اور روزے دار کے منہ کے وچوں بھوک تے پیاس کی وجہ کے نال جیڑی بدبو ان کے منہ کے وچوں نکلتی ہے، پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری نالوں زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی، حدیث قدسی، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والےو، اے روزے دارو سن لو، بے شک روزہ میرے واسطے اور میں ہی اس کا اجر دیاں گا۔ نماز پڑھنے فرشتے اجر لکھتے ہیں، زکات دینے فرشتے اجر لکھتے ہیں، حج کرنے فرشتے اجر لکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے، کیونکہ روزہ ایک باطنی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ تے بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ کو روزہ رکھ دے، جنی دیر تک وہ زبان دے نال اقرار نہ کرے، دوسرے بندے کو نہ دسے، کسی اور کو پتہ نہیں لگتا کہ نہ روزہ ہے، یہ باطنی عبادت ہے۔ فرمایا کہ اے انسان تو روزہ میرے واسطے رکھیا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اے روزے دار روزہ میرے واسطے رکھیا ہے، میں اس کا اجر خود دیاں گا۔ یا اللہ کی دے گا؟ فرمایا کہ روزے دار نو بروز قیامت میں دیدار الہی کرا چھڑاں گا۔ روزے دار اللہ تعالیٰ روزے قیامت اپنا دیدار کراوے گا، اور کی فضیلتاں روزے دار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا، میرے کریم آقا فرمانے نے جڑا بندہ ایمان تے محاسبہ نفس دے نال ماہ رمضان دا ایک روزہ رکھ لیندا وے، من صام رمضان ایمان و احتسابا، محاسبہ نفس کر کے ایک روزہ رکھ لیندا وے، فرمایا مَا تَقَدَّمَ غُفِرَ لَهُ مِنْ ذَنبِهِ مَا تَقَدَّمَ غُفِرَ لَهُ مِنْ ذَنبِهِ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما چھڑا، سارے پچھلے گناہ نہ کفارہ، سارے پچھلے گناہ اس سے معاف ہو جاندے نے۔ انہیں آسان ہے اللہ کریم نے اس مہینے دے اندر عطا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ۔ او میری ملت نوجوانوں، او میرے عزیز ساتھیوں، میرے مسلمان بھائیوں، عظمت والا مہینہ آ رہا جے، شان والا مہینہ آ رہا جے۔ اس مہینے دی عظمت نو پا کے، اس مہینے دی شاناں نو پا کے جڑا بندہ اپنی بخشش نہ کروا لوے، اوندے تے میرے کریم آقا نے سخت وعید فرمائی۔ میری ملت نوجوان اس مہینے دے روزے رکھیا جے، اس مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ عبادت کریا جے، اللہ تعالیٰ نو راضی کر لیا جے۔ سارے ملک دے حالات بھی کچھ اس طرح دے ہو گئے نے، جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کیتا جاوے۔ اس مہینے دے اندر یہ بخشش کا مہینہ آ رہے، بخشش کا موسم آ رہے، مغفرت کا مہینہ آ رہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہے، شفا والا مہینہ آ رہا جے۔ اس مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ عبادت کریا جے، خود بھی روزے رکھیا جے، ہو سکے تے دوسرے مسلمان بھائیوں کا بھی خیال کریا جے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا بندہ کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار
سے جام پلاوے گا اللہ تعالیٰ ایک ایک گھٹ دے بدلے اتنا جہنم تو دور فرما چھڑے گا اے میری ملت نوجوانوں اس مہینے نو ضائع نہ کر لینا اس مہینے دیا رحمتاں تے برکتاں دیا گھڑیاں ضائع نہ کر لیا جے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعہ مبارک کے دن ممبر رسول پہ تشریف لے آئے خطبہ جمعہ ارشاد فرمان واسطے میرے آقا جس ویلے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیا حضور نے فرمایا آمین دوسری پہ رکھیا فرمایا آمین تیسری پہ رکھیا فرمایا آمین صحابہ کرام نے جس ویلے جمعہ ختم ہو گیا عرض کی تھی سونیا آج مسلمون کو ہٹ کے آمین آمین ارشاد فرمایا سونے اس کی وجہ کی ہے کیوں ارشاد فرمایا میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے غلاموں یہ پوری تقریر کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں محبت نہ سنیا جے توجہ نہ سنیا جے میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ سویرے میں ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا میرے کو جبریل امین آ گئے جبریل امین نے آ کے عرض کی تھی سونیا جس کی زندگی دے اندر ماہ سیام ماہ رمضان ماہ غفران یہ شانہ والا مہینہ یہ عظمتہ والا مہینہ یہ رفاتہ والا مہینہ یہ بخشش کراؤن والا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ دی رحمت خزانے لوٹن والا مہینہ جس کی زندگی میں جیا جاوے سونیا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ جبریل امین کہہ رہے ہیں سونیا جس کی زندگی کے اندر یہ مہینہ آ جاوے پر یہ بندہ اس مہینے نوی تاکہ اپنی بخشش نہ کرا لے اپنی بخشش نہ کرا لے اللہ کریم نو راضی نہ کر لے اس مہینے دے روزے نہ رکھ لے اس مہینے دے اندر عبادت کر کے اپنے رب کریم نو راضی نہ کر لے سونیا اللہ نے فرمایا اے جبریلا میرے یار نو جا کے پیغام دے دے اس تے اللہ دی ولانت میں جبریل دی ولانت سونیا میری ولانت آپ نے فرمایا یا آمین دی اللہ دی ولانت جبریل دی ولانت اے پھر جبریلا سن لے میں نبیوں دے امام دی بھی اس تے لعنت پہ جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اتنی سخت وعید میرے کریم آقا نے بیان فرمائی جڑا بندہ اس مہینے دے اندر بھی گناہوں تو باز نہ آوے جڑا بندہ اس مہینے دے اندر بھی نماز نہ پڑھے جڑا بندہ اس مہینے دے اندر بھی روزے نہ رکھے میرے کریم آقا نے فرمایا اس نے اللہ دی ولانت او میری ملت دے نوجوانوں اے میرے دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں جس بندے تے ذرا محبت نہ سننا توجہ نہ ذرا اس گل تے غور تے کرے آجے جس بندے تے اللہ دی ولانت پہ جاوے جبریل دی ولانت پہ آ جاوے میرے آقا دی ولانت پہ جاوے اونا دنیا وچ کامیاب ہو سکدا وے او دی دنیا بھی تباہ او دی آخرت بھی تباہ اس واسطے اس مہینے دے روزے رکھ رہا جے عرض کی صحابہ کرام نے سونیا پھر جڑا بندہ اس مہینے دے روزے رکھ لے گا اس نو کتنا کو اجر و ثواب ملے گا جڑا تے نہ رکھے گا اون دے واسطے وعید آ گئی ہے سونیا جڑا رکھے گا اون دی شان کی ہوے گی میرے کریم آقا نے فرمایا او میرے غلاموں جڑا بندہ اس مہینے دے روزے رکھ لیندا وے جڑا بندہ اس مہینے دا ایک روزہ رکھ لیندا اللہ تعالی اونوں جہنم تو انہاں دور فرما چھڑ دے میرے کریم آقا نے فرمایا جویں کوئی تے کوے دا بچہ پیدا ہوندیاں نال کوے دے بچے دی مثال دتی اے کوے دی مثال ہی کیوں دتی کہ جا کے دساں گا میرے کریم آقا نے فرمایا جویں کوے دا بچہ پیدا ہوئے پیدا ہوندیاں نال ہی اٹھنا شروع کر دے اٹھنا شروع کر دے تے اپنی طبعی موت مر جاوے جس ویلے مر جاوے جنی دیر وہ پیدا ہون تو نہ کہ مرتے دم تک اٹھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس بندے نو جہنم تو نہ دور فرما دے بکتی بکتی بول بول
یہ کبے کی مثال کیوں دیتی؟ پرندے تے اور بھی بڑے سونے نے. بزرگ فرماتے ہیں صوفیاء عظام اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ پرندے دے وچوں کبے کی عمر سب تو زیادہ ہوندی. سب تو زیادہ عمر والا کبا ہوندا ہے. یہ اپنی موت نہیں مانگتا، طبعی موت مارتا ہے. آندھی طوفان آوے کسی درخت نال لگ کے مر جاوے، ڈگ کے مر جاوے، یا کسی کار کو بدے کرنٹ لگ کے مر جاوے تو مر جاوے. اپنی طبعی موت نہیں مانتا. ہزار ہزار سال عمر کبے کی ہوندی. ہزار سال تو کتے بھی کبے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. مگر پورا آگے مگر ایک گل میں کرنا چاہنا میں سیمن دے اندر سارے گجرات دے بابا کرم علی شاہ، بابا کامم علی سرکار سبحان اللہ، کامم دے نال بڑا